صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر نبی کا کلمہ پڑھا، جن کے قیمے بنا دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑھا، جن کو بھوک اور پیاس کے عذاب دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑھا، اور خدا کی قسم بلال کے چھاتی پہ پتھر کی چٹان ہوتی تھی، کمر کے نیچے آگ کے شعلے ہوتے تھے، حضرت بلال پھر بھی نہ پھرا، نہ دین کے کسی معاملے میں ہیرا پھیری کی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ پکا تھا، مذہب پکا تھا، ایمان پکا تھا، وہ جانتے تھے کہ خدا بند کریم کا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے بزرگوں اماموں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام سے دین پڑھا اور سیکھا، اور آپ کے مذہب کی تقلید کی پوری دنیا نے، ایک دو نہیں، کروڑوں اربوں خربوں دنیا حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ اب اس وقت ٹائم نہیں، ایک آدمی ایک بات بتا دوں جس سے امام ابو حنیفہ کی ذات کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا، اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا۔ فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا، کس نے گرا، کہاں سے گرایا، ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے، میں نے تو کسی کا حق کھا لیا، جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی۔ وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا۔ خدا جانے کتنا سفر کیا، جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ ایک دو دن کا سفر کیا، آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں۔ یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے، یہیں سے گرا جو میں نے کھایا۔ اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا، اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا، بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں، ملازم ہوں، میں ہی رہتا ہوں، میں ہی سنبھالتا ہوں۔ فرمایا بات تو نہ بنی، اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا، بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا، میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں، معاف کرانے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں، جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں، فلاں آدمی اس باغ کا مالک ہے۔ اس باغ کے مالک کو ملایا، انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں، ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا، اگر یہ نہ بخشا گیا، یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو، پھر مالک میں بھی نہیں، میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے، مالک اصل میں وہ لڑکی ہے، چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے۔ مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو، مجھ سے نکاح کرو۔ اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریو، خوشی بھی نہ منائیو کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے، مزے ہو جائیں گے، میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، پیروں سے للی ہے۔
لڑکا بیٹھ کے رونے لگا، یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، سیب کو مات پڑھانے آئے تھے اب بت گلے میں پڑتا ہے، آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا، ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں، پیروں سے بھی للی ہے، اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے، کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے، سیب معاف ہو جائے، جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے۔ نکاح ہو گیا، جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا تو اتنی حسین لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی، اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ والے کو یہ عقل میں آئی، اوہو جھوٹوں سے واسطہ پڑ گیا، سیب کیا معاف تھا، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جو جھوٹ بولتے ہو اس کا بات کہتا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، پیروں سے للی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جھوٹوں سے رشتے داری ہو گئی، اب کیسے بچوں گا؟ بلکہ تذکرے میں لکھا ہے کہ اللہ والے نے اتنا خوف کھایا بے ہوش ہو گیا۔ ہماری طرح تو نہیں تھے، سانس نہیں آتا جھوٹ کے بغیر، اور اس کو کبھی گناہ بھی نہیں ماننا۔ آج کا مسلمان جھوٹ کو گناہ نہیں مانتا، مسجد میں مارتا ہے، وضو کر کے مارتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ ہوش میں آئے، لڑکی کے والد کو بلایا، انہوں نے کہا اللہ والے ایک بھی نہیں 3 کوڑ مارے، 3 جھوٹ بول دیے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، للی ہے، لنجی ہے، پیروں سے للی ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرا مطلب یہ تھا تیرے سوا اور میرے سوا اس کائنات میں اس آج تک اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، تیرے سوا اور میرے سوا اس میری بچی نے غیر اور مرد دیکھا ہی نہیں، ناجائز چیز کو آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا، غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے نہ گئی۔ میرا تو یہ مطلب تھا، آپ بے ہوش ہو گئے، پہلے میرے سے پوچھنا تو تھا کہ تیرا کیا مطلب ہے، اندھی کیسے ہے، منڈی کیسے ہے، للی کیسے ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اللہ والے کو ہوش آیا، بتانا یہ چاہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا باپ ہے، والد ہے، اور امام ابو حنیفہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں نہ کوئی غیر مرد دیکھا، نہ ہاتھ لگا، نہ غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے گئی۔ کیا جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو، نہ علم نہ تعلیم، نرے جاہل اور بکواس کرتے۔ کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گود میں بٹھا کے دعائیں دی، جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں بٹھا کر دعائیں دی، اپنے منہ کا لعاب نکال کے امام ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ غلط اور یہ آج کل کے جاہل یہ صحیح ہے؟ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، ایک دن تعلیم پڑھنے نہیں گئے اور عالم بڑے پھرتے۔ پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ وضو کے لیے بیٹھ گئے، وضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا، ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا، واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے۔ کچھ دور جا کے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے، نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ،
اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے تو زنا کر کے غسل کر رہا ہے نہر میں، تیرے بدن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا، میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی۔ اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی، وہ جن کے گندے نالوں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی، گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے؟ اب تو پھر بھی فلش سسٹم چل پڑا، ورنہ یہ کمیٹی کے چرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنوں تک سنے دسے رہتے ہیں اور تاڑی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ملبل کا، میرا انہیں بو آتی ہے؟ انہیں بو نہیں آتی، اسی میں رہ جاتے ہیں، ہمیں اس لیے نہیں آتی، زنا کرتے ہیں کراتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے، یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے ہمت نہیں، پلیز قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں۔ یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے، درود شریف پڑھنے والے چلے، استغفار کرنے والے چلے، ذکر کرنے والے چلے، نماز پڑھنے والے چلے، یہ زانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، غسل خانے میں سے نالی پانی کی نکل کے قریب سے گزر رہی ہے، ایک آدمی نہا کے نکلا، اشارہ کر کے بلا لیا کہ ذرا، وہ آ گیا، فرمانے لگے اماں کو نہیں ستایا کرتے، اماں کو نہیں ستایا کرتے۔ نے کہا جی کون کہتا آپ سے؟ کس نے کہا کہ میں اماں سے لڑا ہوں، ڈانٹتا ہوں، تنگ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، اللہ سے ڈرا کریں، بتایا کسی نے نہیں، یہ جو پانی تیرے غسل کا نالی میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے، میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی، وہی گناہ نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گناہ ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ نے کہا ملی نہیں؟ کہ نہیں۔ اسی شعبے میں، اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو، نہ ذبح کر لی ہو، آج نہ کٹی ہو، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا۔ بغداد شہر میں بلا کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کسی مکان کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں، مکان کا سایہ ہے، مکان کی چھاؤں ہے، لیکن دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ پسینہ، کپڑے بھیگ رہے ہیں پسینے سے۔ کوئی واقف آدمی گزرا اور کہنے لگا حضرت دھوپ میں کھڑے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ یہ سایہ کوئی دور ہے؟ اتوار کی چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ نا۔ آئے آئے سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جس کے مکان کا سایہ ہے، چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرضہ لینا ہے، اس کے مکان کے سائے میں، چھاؤں میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہیں سود میں نہ لکھا جائے، بیاج میں نہ لکھا جائے، اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا میں جائز نہیں سمجھتا۔